آج دبئی کے جمعے کے خطبے کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے حمد و ثنا ہے، جیسا کہ تیری پاک ذات کے شایان نشان ہے۔ پاک ہے تو، ہم تیری ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو ویسا ہی ہے جیسی تو نے خود اپنی ثنا بیان کی ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سردار اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت اور بلند صفاتی ناموں میں سے ایک نام الحمید ہے، جس کا ترجمہ ہے بہت زیادہ تعریفوں والا۔ تو وہ اپنی ذات میں بھی محمود ہے، یعنی تعریفوں والا ہے، اور اپنی صفات میں بھی محمود ہے، اپنے افعال میں بھی محمود ہے۔ وہ جو عطا کرے اس میں بھی محمود ہے، اور جو روک لے اس میں بھی محمود ہے، اور جو تقدیر لکھے اور فیصلہ فرمائے اس میں بھی محمود ہے۔ تو الحمد یعنی اللہ کی تعریف، یہ ایک ایسا کلمہ ہے جسے اللہ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے، اور اس سے خوش ہوتے ہیں وہ، اور اسے یہ پسند ہے کہ یہ کلمہ اس کے لیے کہا جائے۔ حضرت اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے رب کی تعریف میں کچھ تعریفی کلمات کہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تمہارا رب یعنی تعریف کو پسند فرماتا ہے، تمہارا رب حمد کو یعنی تعریف کو پسند فرماتا ہے۔ حمد کے معنی ہے محبت، عظمت اور بڑائی کے ساتھ خوبیوں کا ذکر کرنا، اور ہمارا رب سبحانہ و تعالی سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ حمد کرنے والے اس کی حمد کرے اور شکر گزار اس کی ثنا بیان کرے۔ وہی کمال کے اعتبار سے حمد کا مستحق ہے، اور جلال و جمال، انعام اور احسان کی بنیاد پر اس صفت میں تنہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے زیادہ کسی کو اپنی تعریف پسند نہیں، اور اسی لیے اس نے خود اپنی تعریف اور ثنا بیان فرمائی ہے۔ جی ہاں، ہمارے رب نے اپنی کتاب میں 20 سے زیادہ مقامات پر اپنی ذات کی مختلف طریقے سے تعریف فرمائی ہے، اور قرآن میں اپنی 5 سورتوں کی شروعات الحمد سے فرمائی۔ چنانچہ سورہ فاتحہ کے آغاز میں اپنی جامع ربوبیت اور کامل نگہبانی پر اپنی حمد بیان کی، پھر سورہ انعام کی ابتدا میں عظیم کاریگری اور وسیع انعام پر اپنی حمد فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی، اور فرمایا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس کے لیے 7 آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے تسبیح بیان کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ ہم اپنی سب سے عظیم عبادت یعنی نماز میں اس کی حمد بار بار دہراتے ہیں۔ ہر روز نماز میں 17 مرتبہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی حمد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے حمد ہے، ایسی حمد جو بہت پاکیزہ، بہت زیادہ اور برکت والی ہو۔ بندے اور اس کے رب کے درمیان یہ تعریفی جملے ایسے ہیں جو دل کھول دیتے ہیں، نفس کی اصلاح کرتے ہیں، اور انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ بے شمار نعمتوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی پوری زندگی میں اس حمد کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ جب ہم کوئی پسندیدہ چیز دیکھیں تو کہیں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمت سے نیک کام مکمل ہوتے ہیں۔ اور جب ہم کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے ہیں تو الحمدللہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں اللہ ہی کے لیے حمد ہے، یہ کہتے ہیں، جیسا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو مومن خوشی میں شکر کے طور پر اللہ کی حمد کرتا ہے، اور تکلیف میں رضا کے ساتھ اس کی حمد بجا لاتا ہے، تاکہ اس کا دل اپنے رب سے جڑا رہے اور کسی لمحے بھی اس کی حمد سے الگ نہ ہو۔ دوسرا خطبہ اس طرح ہے، اللہ کے لیے اتنی تعریفیں ہیں جتنی اس نے مخلوق پیدا کی، اور اتنی تعریفیں ہیں جس سے اس کی مخلوق بھر جائے، اور جتنی آسمانوں اور زمینوں میں چیزیں ہیں۔ اور درود و سلام ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو حمد کرنے والوں میں سب سے بہترین ہیں۔ اے اللہ کی حمد کرنے والوں، سب سے عظیم چیز جو ہم اپنی اولاد کے دلوں میں بو سکتے ہیں
وہ یہ ہے کہ اللہ کی حمد ان کی زندگیوں میں حاضر رہے، وہ صبح اور شام اور اپنے کھانے پینے کے وقت اس کی حمد کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ بندے سے اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھائے تو اس پر اللہ کی حمد کرے، یا پانی کا گھونٹ پیے تو اس پر اللہ کی حمد کرے۔ ہمیں انہیں یہ بھی سکھانا چاہیے کہ وہ اپنے رب کی حمد ان تمام نعمتوں پر کریں جو اس نے ان کے لیے مہیا کی ہیں، جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ رہا، جیسا کہ داؤد اور سلیمان علیہم السلام کہ جب ان کو علم عطا کیا تو ان دونوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے بندوں پر علم دے کر فضیلت عطا فرمائی۔ تو جب ہماری اولاد کامیاب ہو تو ہمیں انہیں سکھانا چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہیں، اور جب ان پر سمجھ اور معرفت کے دروازے کھلیں تو ہم انہیں سکھائیں کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کی حمد بیان کرو ایمان کی نعمت پر، اسلام کی نعمت پر، قرآن کی نعمت پر، اور اس امن و عافیت پر، اور اس اتفاق رائے پر جس میں تم زندگی گزار رہے ہو۔ اور اللہ کی حمد تمہارے گھروں میں، تمہاری مجلسوں میں، تمہارے تمام احوال میں موجود ہونی چاہیے۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق دیا اور ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس اچھے راستے کی ہدایت دی، ورنہ ہم ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ اور اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائی، اور ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں خیر کی بارشوں سے سیراب کیا، تیرے اس فرمان کو یاد کرتے ہوئے کہ وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بھی بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اور وہی کارساز اور قابل تعریف ہے۔ اور تیرے ہی لیے حمد ہے ایک پرامن وطن اور مطمئن معاشرے پر جس میں ہمدردی کا دور دورہ ہے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے حکمت والی قیادت پر جن کے ہاتھوں تو نے خیر اور خوشحالی کے اسباب جاری کیے، جن کے ذریعے امن اور استحکام کے ستون کھڑے کیے اور شر پسندوں کی تدبیروں کو ناکام بنایا۔ تو سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا، بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اور تیرے ہی لیے حمد ہے ہمارے فوجیوں کی بہادری پر جن کے ذریعے تو نے ہمارے امن کو مستحکم کیا اور فتح عطا فرمائی۔ اے اللہ، ہمیں اپنا سچا مومن بنا، اپنا عبادت گزار بنا، اپنی نعمتوں پر حمد کرنے والا بنا، اور ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا، اور ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہمارے بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا، ہمیں پالا۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ، ریاست کے سربراہ شیخ محمد بن زائد کی اور شیخ محمد بن راشد کی اور ان کے ولی عہد اور نائبین کی اور تمام حکمرانوں کی حفاظت فرما، اور ان کاموں کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو اور جن سے تو راضی ہو، اور امارات کے ان تمام شیوخ پر بھی رحم فرما جو تیری رحمت کے سائے میں منتقل ہو چکے ہیں، اور وطن کے شہداء کو بھی اپنی رحمت اور مغفرت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔